السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ قرآن سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو امن ملے گا فرماتا ہے کہ امن، سکون دل کی، جو ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے امن ملے، مجھے سلامتی ملے، میں سکون سے رہوں، میرے گھر والے سکون سے رہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فارمولا دے رہے ہیں کہ امن کس میں ہے، اور ایک فارمولا اس میں کیا ہے کہ ٹھیک راستے پر کون ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہے۔ اب یہاں پر کنڈیشن بتا اللہ تعالیٰ، امن کس کو ہے، ٹھیک راستے پر کون ہے، کنڈیشن بتائے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، پہلے تو ایمان لانا کیا ہے، اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مطلب اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے سمجھتے ہیں، مطلب اللہ الہ ہے بول کے ایمان لانا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کلمے میں جو ہم ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، اس پر ایمان لانا، یعنی الہ کے معنی کیا ہے، حاجت روا۔ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ تو الہ جو ہوتا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے تمام اسما جو ہوتے ہیں، تمام صفات کمالات جو ہوتے ہیں، ان تمام ناموں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو تمام کا کمبینیشن مجموعہ جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے الہ۔ تو ہما کو جو ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان جب بھی بات آتی ہے تو اللہ الہ ہے بول کر ایمان لانا۔ اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے۔ یہ تو غیر بھی بولتے اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری پرورش ہو رہی ہے صبح سے لے، اور یہ ایمان کیا ہے، ایمان مقدم ہے۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، سب سے پہلے کیا ہے، دین میں ایمان ہے اور دین میں عمل صالح بھی ہے، لیکن سب سے پہلے دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے، ایمان۔ ہر چیز میں دین میں سب سے بیسک چیز، بیسک ریکوائرمنٹ، تمام چیز، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے جو اہم چیز چاہیے وہ ایمان ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب یہ کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی مکسنگ نہیں کرے یہ لوگ، یعنی ظلم، یعنی ظلم مطلب دو، ظلم مطلب یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا۔ یعنی ایک شرک ہوتا ہے ظاہری، عموماً شرک کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سامنے جو ہے نا مورتیاں رکھی ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے نا ہم جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑ جائے، اس کے سامنے سجدہ کر لے، جھک جائے، تو یہ شرک سمجھ، یہ بھی شرک ہے، یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری شرک ہے، ایک خفیہ شرک، ایک ظاہری شرک ہے، ایک باطنی شرک۔ تو اب ایک تو شرک ہے، وہ تو مسلمان نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان جو ہے نا سامنے بتوں کے سامنے جا کے جھکتا نہیں، اپنے آپ کو حوالے نہیں کر دیتا، پوجا پاٹ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ شرک سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا کر کے، کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک شرک ہے جو ہمیشہ ہمارے دل میں، اگر ہم غفلت بڑھتے، علم حاصل نہیں کرے، ایمان حاصل نہیں کرے، وہ ہمارے دل میں آ جاتا، شیطان ڈال دیتا، یا ہماری غفلت ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ ہے شرک، یعنی باطنی شرک، دل کا چھپا ہوا شرک بولتے ہیں اس کو۔ وہ کیا چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، وہ اسباب کی پرستش کرنا، اسباب پہ نظر رکھنا، اسباب پر بھروسہ کرنا، اسباب کے بغیر بے چین ہو جانا۔ یعنی کوئی مصیبت آئی، پیسے نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بے چین ہو جا رہے ہیں، کیا بے چینی ہے آپ کے پاس کہ میرے پاس پیسہ نہیں آیا، کیسا ہوتا میرا کب، گھر پہ کھانا راشن نہیں ہے، آپ پریشان ہو جا رہے ہیں، یار کیسا ہوتا، پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ بے چینی کیا ہے، یہ بے چینی آپ کے خود کے دل کی بے چینی یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کا بت بیٹھا ہوا ہے،
ایمان والا کیا ہوتا ہے، ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ خوشحالی میں بھی ایک اور تنگدستی میں بھی مولا پر بھروسہ کرتا ہے. اس کی کیفیت ایک یہ ہوتی ہے کہ مولا میرا الہ ہے. جب انہیں بول دیا زبان سے کہ اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا حاجت رہا، تو اس کا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے اور اس کا روح بھی یہ دیکھتے رہتی کہ میں جو پل رہا ہوں راشن سے نہیں پل رہا ہوں، میں جو پل رہا ہوں میری نوکری سے نہیں پل رہا ہوں، میں جو پل رہا ہوں میرے کرایوں سے نہیں پل رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں جو ہے نا یہ رینٹ سے نہیں پل رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں میرے بزنس سے نہیں، نہ میرے دوستوں سے، نہ میرے ماں باپ سے، نہ میرے شوہر سے، نہ بیوی سے، نہ میری اولاد سے. میری پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ایمان ہم کو لانا ہے. اور ایمان کیا ہے، دائمی یعنی 24/7 ہونا ہے. عمل کے لیے وقت ہے، 5 وقت نماز ایک فکس ٹائم ہے. روزے کا سال میں ایک بار فرض ہے بھائی، ایک مہینہ فرض ہے. زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہے اس سے، اور حج صاحب استطاعت، مطلب ہر چیز کے لیے. اور حج بھی زندگی میں کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے. اور رمضان بھی سال میں ایک مہینے میں. اور نماز دن میں صرف 5 وقت. اس کے علاوہ جو وقت ہے، اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ وقت میں آپ کو ایمان رہنا ہے. مطلب ایمان 24/7 ہے. ایمان کیا ہے، 24/7 ہونا ہے. مطلب آپ باتھ روم میں گئے تو بھی ایمان کے ساتھ جانا ہے، باتھ روم سے نکلے تو بھی ایمان کے ساتھ، سو رہے ہیں تو بھی ایمان کے ساتھ سونا ہے، اٹھے تو بھی ایمان کے ساتھ اٹھنا ہے. یعنی اگر تھوڑی سی غفلت ہو گئی، مخلوق پر بھروسہ ہو گیا تو ایمان نکل گیا. اور وہی حالت میں خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہو گئی تو وہ اس کا خاتمہ صحیح نہ ہو. تو ایمان اس لیے بار بار اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ ایمان امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، تو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ، جیسے ہم سورہ عصر پڑھتے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. پہلی چیز کیا، اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان لانا کہ ہمارا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. اور ایمان یہ بھی لانا ہے کہ کوئی مخلوق میری حاجت پوری نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اپنے اوپر صحیح ایمان لانا ہے، اپنے اوپر اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ میں اپنی کوئی حاجت پوری نہیں کرتا. بچپن سے لے کے اب تک ہم غور و فکر کرنا کہ قرآن اور حدیث سے، اولیاء اللہ کے تعلیمات سے، کہ میری جو حاجتیں ہوتی ہے، میری جو حاجت، میرے گھر والوں کی حاجت، میرے بچوں کی حاجت، میرے ماں باپ کی حاجت، میرے شوہر کی حاجت، میری بیوی کی حاجت، تمام کی ضرورتیں ہو، بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، خوشحالی میں ہو یا تنگدستی میں ہو، ہر ٹائم ہر وقت صرف اللہ ہی میرا حاجت رہا. یہ ایمان ہونا ہے. جو یہ ایمان والا ہوگا، پہلی کنڈیشن جو جس کو امن ملنے والا کیا ہے، ایمان. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا کی آپ کے پاس دولت ہے، آپ بلینر ہے، آپ ٹریلینر ہے، آپ ملینر ہے، جو بھی آپ ہوں گے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ کی کنڈیشن ہے، انہیں کچھ بھی ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس امن نہیں رہے گا. اور یہ امن، اصل امن، امن بولتے ہم کیا سمجھتے، امن بولتے ذرا پڑوسیوں سے عمل، جو ہے نا لوگوں سے عمل، چور سے امن، جو ہے نا محلے والوں سے امن. یہ بھی ایک عمل ہے، امن ہے. مگر اصل امن کیا ہے، دل کا سکون ہے اصل امن. کیونکہ دل سکون جب تک نہیں رہا، کچھ بھی آپ کر لو بے چینی رہتی ہے آپ کے اندر، وہ وساوس جو خطرات، بے چینیاں چلتے رہتے. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے کو پیسے کم کیوں آئے، میرا کام کیوں نہیں مر رہا، بے چینیاں چلتے رہتے. بے چینیاں کیوں ہوتے رہتے، بے چینیاں اس لیے ہوتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اسباب پہ بھروسہ کرنے لگتے، اللہ کو چھوڑ کر اسباب سے امیدیں لگاتے، اللہ کو چھوڑ کر اسباب کا خوف ہمیں ہوتا. تو دل کس کا سکون رہتا، سکون میں رہتا، جو اسباب کو اسباب کے مقام پہ رکھتا، اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتا. یہ ادب ہے. ادب کا معنی کیا ہے، ادب کا معنی ہی یہی ہے کہ شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، جو جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دے دینا. اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب اللہ کا مقام یہی ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت رہا. یہ اللہ کا مقام. اور مخلوق کیا ہے، حاجت مند ہے. ہم کیا ہے، مخلوق جو بنی، جو پیدا ہوئی، ہم کیا ہے، حاجت مند ہے. ہم کیا ہے، ضرورت مند ہے. ہم کیا ہے، فقیر ہے. ہم مرزوق ہے، ہم مربوب ہے، ہم مالو ہے. یعنی ہماری حرکت ہو، ہمارا کوئی فعل ہو، ہم سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. تمام حاجت، ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اٹھانے والا بھی اللہ تعالیٰ، رات کو سوتے ہیں تو سلانے والا بھی اللہ. یہ ایمان. کھانا جب کھاتے ہاتھ میں قوت چاہیے، وہ قوت دینے والا بھی اللہ. بولنے کی صلاحیت، جب بولنا چاہ رہی، بولنے کی صلاحیت دینے والا بھی اللہ. دیکھنے کی صلاحیت، جو بصارت ہم کو دیا، وہ دکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ. سونگنے کی صلاحیت، وہ سونگانے والا بھی اللہ تعالیٰ. ہم یہ اس میں سے ایک بھی عمل اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. ہم اس میں سے، کیونکہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری ضرورتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں الہ ہوں بول دیا اللہ تعالیٰ، تو اپنے وعدے کو نبھا رہا اللہ تعالیٰ کہ میں ہی الہ ہوں. تو ہم کو یہ گواہی دینا ہے. آنے سے پہلے جو گواہی دیے تھے، اللہ استو بربکم، اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو جمع کرے پوچھے تھے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں. تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، عالم شہادت میں ہم کو بھیجے. اب یہ عالم شہادت ہے. شہادت کے معنی گواہی دینا. کیا گواہی دینا،
جو ہم بول کے آئے تھے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کی گواہی دینا. کیا گواہی دینا؟ کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یعنی رب کے ایک عام معنی یہ ہے کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اس کو رب بولتے ہیں. اور مرتے ہی پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا. مطلب وہ سوال جو آنے سے پہلے، ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمارے سے پوچھا گیا تھا، پھر ہم کو یہاں آنے کی گواہی دینے آئے ہیں، پھر جاتی جو سوال ہو رہا پورے ریلیٹڈ ہے. کس بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ کہ کس پر ایمان تھا، کس کو رب بول کیا ہے، کس سے پرورش کر کیا ہے. تو جو بندہ یہاں پر رب اللہ کو دیکھ لیتا، اور دیکھنے کے لیے آئے ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا چپ ایسے ہی آگے سمجھ رہے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ پہچان کے لیے پیدا کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. پہچاننا ہے کہ رب کون ہے ہمارا، اللہ ہے. اور یہ پہچاننا ہے کہ کوئی مخلوق ہماری رب نہیں، کوئی مخلوق سے ہم نہیں پڑھ رہے، کوئی مخلوق ہماری ضرورت پوری نہیں کرے. تو یہ گواہی دینے کا عالم ہے. آپ نوکری جا رہے ہیں تو نوکری جا رہے ہیں تو یہ گواہی دینا کہ اللہ میرا رب. آپ گھر کو نوکری سے آ رہے ہیں تو یہی گواہی دینا اللہ میرا رب. گھر میں آئے تو یہی گواہی دینا کہ میں، میری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہ رہا؟ بندے سے اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا کہ بندہ یہ احساس کرے کہ میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں، اور اس کے سوا کوئی پرورش نہیں کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اب جب ہمارے کو مصیبتیں آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا خوشحالی آ جاتی ہے، تو ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں. خوشی میں آئے تو بھی مولا کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم ہو جاتے تو بھی مولا کو بھول جاتے. مطلب ہم مخلوق کو یاد کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کا ذکر یہ کیا ہے؟ بیماری ہے. ہم ہر کام میں کیا ہے؟ مخلوق کو یاد کرتے. اور جو شفا کس میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے. اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ یہی ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، کہ میری جو حاجت پوری ہو رہی ہے، یہ دلی دل میں یہی یاد کرنا. ظاہری زبان سے بھی یاد کرنا ہے، دل سے بھی یاد کرنا ہے، روح سے بھی یاد کرنا ہے، سانس سے بھی یاد کرنا ہے کہ میری حاجت، میرے گھر والوں کی حاجت، تمام کی حاجت پوری کرنے والا. تو جو بندہ یہ گواہی دیتے رہتا ہے اس کو دل کا سکون مل جاتا. جو یہ ایمان لا لیتا اللہ میرا حاجت روا، اس پہ قائم رہتا اور اس کو کنٹینیو کرتا، تو وہ بندہ غفلت سے بری ہے اور اس کو دل کو سکون دیتے اللہ تعالیٰ. اب جب یہ بندہ یقین کرتا ایمان، اب یہ ایمان کیا ہے؟ سب سے بڑی کائنات میں سب سے بڑا ملینر ٹریلینر کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے جو یہ گواہی دیا اللہ میرا الہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ فلاں بندہ جو ہے نا ٹریلینر ہے، فلاں ملینر ہے، فلاں ملینر ہے، فلاں کروڑ پتی ہے، فلاں ریچسٹ مین ہے. یہ ہمارے ذہنوں سے ہم جو ہے نا مالداروں کے مال کو دیکھ کے، سوشل میڈیا کا جو ہے نا زمانہ ہے، تو ہم وہ ذہن میں بٹھا لیے کہ فلاں کے پاس مال ہے اور اس کو عزت دینے لگتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی کیا کمایا کیا. اصل مالدار اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے؟ جو مخلوق سے بے نیاز ہو گیا، جو اللہ پر ایمان لا لیا کہ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا، انہیں بولتا لا الہ الا اللہ، میرا حاجت روا اللہ، اللہ کو معلوم کب کرنا ہے. کوئی مصیبت آ گئی، انہیں بولتا لا الہ الا اللہ، اللہ میرا مالک ہے، مالک کو معلوم، میرے مالک کو معلوم میری کیا حاجت ہے، مالک میری حفاظت کر لیتا. کوئی بیماری آ گئی، انہیں بولتا لا الہ الا اللہ، میرا حاجت روا اللہ ہے، جو صحت دیا انہیں میرے کو بیماری دینے والا ہے. تو ہر آن بندہ یہ بولتا جو ایمان لا لیتا اللہ پر، اللہ میرا مالک ہے. مصیبتیں ہو، خوشی ہو، غم ہو، اٹھ رہا بیٹھ رہا، اس کے دل میں یہی جو نا گانا چلتا، یہ گن چلتے، یہی ترانہ اس کے اندر چلتا کہ میرا حاجت روا، میرے گھر والوں کو حاجت روا، میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا لے، تمام کائنات کا، تمام کائنات میں زمین آسمان کا. اللہ اکبر ہی گواہی دیتا انہیں کہ کیسا حاجت روا. اتنے کروڑوں اربوں خربوں کی حاجت ایک ساتھ ایک اکیلا مالک کر رہا ہے. کیسی ذات ہے اس کی، کیسا الہ ہے وہ، کیسے کمال والا ہے. میری بھی حاجت پوری کر رہا، میرے گھر والوں کی بھی پوری کر رہا، انسانوں کی بھی کر رہا، درندوں کی بھی کر رہا، سمندروں میں اتنے کروڑوں آنکھوں مچھلیوں کی بھی حاجت پوری کر رہا، زمین پہ وہ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چمٹی ہے ان کی بھی حاجت پوری کر رہا، وہ درختوں پہ وہ پرندے ان کی بھی حاجت پوری کر رہا. کیا مالک ہے؟ اس کے سوا تو کوئی مالک نہیں ہے. تو مطلب بندہ یہ دیکھ کے گواہی دیتا کہ کیسا ہمارا مالک ہے. پہچان لیتا. جب پہچان لیتا تو اس سے محبت ہو جاتی، اس کا جانتا بناتا، پھر اس کے ذکر میں لگ جاتا، پھر اس کو ہی دیکھتا، اس کو ہی تلاش کرتا، اس کو ہی مانتا، اس کو ہی جانتا، اس کو ہی دیکھتا اور اسی کی سنتا. تو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں اولاد ماں باپ کی نہیں سن رہی، فلاں کی نہیں سن رہا، اس کی نہیں سن رہا، دین کی طرف نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ اس کی محبت دنیا سے ہو گئی. اب لوگ کیا ہے، شکایت کرتے ہیں ہمارا سب جنے جو نا فونوں کی شکایت کرتے ہیں، سب جنے جو نا آج کل فونوں میں لگے ہوئے. ہماری جس سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کا بت ہمارے اندر ہوتا ہے، اور ہمارا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور ہمارا جسم بھی وہیں دوڑتا. جب ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے، ہم جب المولا کو پہچان لیتے ہیں، ہماری غرض مولا ہو جاتی ہے، ہماری پہچان اللہ تعالیٰ، ہماری مقصود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، کہ ہم جب دیکھ لیتے، جان لیتے، مان لیتے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. اور ہم جب یہ دیکھ لیتے کہ میری حاجت فون سے نہیں ہوتی، میرے کریڈٹ کارڈ سے نہیں ہوتی، میرے بینک بیلنس سے نہیں ہوتی، تو ہمارے زبان پہ ذکر بھی مولا کیا کراتے؟ اپنا ہی ذکر کراتے.
ہم جب بول لیتے رہتے اپنے آپ کو کہ میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مالک اللہ تعالیٰ، میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم جب اپنے آپ کو دیکھ لیتے، ہم چیزوں کی حقیقت کو جان لیتے، میری جو حاجت پوری ہوتی ہے مخلوق سے نہیں ہوتی، لوگوں سے نہیں ہوتی، بینک بیلنس سے نہیں ہوتی، جو ہے نا کریڈٹ کارڈ سے نہیں ہوتی، ڈیبٹ کارڈ سے نہیں ہوتی، لون سے نہیں ہوتی، رشتے داروں سے نہیں ہوتی۔ جب بندہ یہ گواہی دیکھ لیتا اس کو دل کو سکون، تو دل کے سکون کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے؟ دل کی سمجھے نا، دل کے سکون کو اور یہ دل کے سکون کے لیے نا آپ کے پاس مال زیادہ ہونا ضروری ہے نا آپ فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی کر دی کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ ایمان لائے، غریب بھی ایمان لانا ہے لا سکتا، امیر بھی ایمان لا سکتا، ایسا نہیں کہ کوئی مالداری ہے وہی ایمان لا سکتا، اس کو ہی دل کا سکون، سکون ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کنڈیشن کیا رکھے؟ ایمان لاؤ میرے پاس، میری پہچان حاصل کرو، میرا ذکر کرو، میری طرف رجوع ہو، مجھ سے مانگو، مجھ سے جو نا گزارش کرو، میرے سامنے عاجزی کرو، میرے سامنے انکساری کرو، میرا فقیر بن کے رہو، کہ اور گواہی دو کہ میرے سوا کوئی غنی نہیں، گواہی دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو یہ کلمے کی گواہی ہم کو خود بھی دینا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی دلانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتانا، اور جس سے ملے ہم یہ گواہی کو شیئر کرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کو اللہ کا حکم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تم جانو لا الہ الا اللہ کیا، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے، اور واجب ہے ہر ایک کو، یہ واجب ہے یہ علم حاصل کرنا، فرض عین ہے، واجب کیا فرض عین ہے علم کے دین کا حاصل کرنا۔ کون سا علم؟ اللہ ہمارا رب ہے، یہ علم کا جاننا، اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے، چوائس نہیں ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر یہ چوائس نہیں ہے، فرض عین ہے، حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ بڑے شادی شدہ کو بھی ہاتھ کرنا ہے، جو میچور ہو گئے، جو بلوغت کو پہنچ گئے، اور ہر عقل جس کو آ گئی اس کو حاصل کرنا فرض۔ ہم کون سا علم حاصل کرتے؟ مطلب جو علم ہم کو فرض ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنا ہم کو، لیکن یہ علم ایسا علم ہے ہر ایک کو، مولوی ہو، عالم ہو، عابد ہو، عاشق ہو، عارف ہو، ہر ایک کو خبر میں پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے۔ حالانکہ سمپل سوال ہے، حالانکہ مگر وہاں پر جواب وہی دے سکے گا جو یہاں پر دل سے دیکھا، دل سے سمجھا، دل سے سنا کہ میرا حاجت روا اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ دل کو صاف کرنا ہے، پہلے مخلوق کی جو حاجت روائی پن بیٹھ گئی ہے، مخلوق سے جو امیدیں ہو گئی ہے، مخلوق پر جو بھروسہ آ گیا ہے، مخلوق کے سامنے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کچھ چیز چلے گئی تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کچھ چیز آ گئے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مطلب ہماری کیفیت ہمیشہ کیا ہے؟ مولا سے دوری ہے، غفلت ہے، لوگوں سے امیدیں ہیں، لوگوں کا شکر ہے، مولا کا شکر نہیں ہے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، مگر اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ اسباب بنایا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کر کے اسباب کی پرستش کرنے لگتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیلپ کر دیا تو اس کی پرستش کر دیتے، کوئی مطلب شرک کرنے، ابھی شرک کہاں تھا کہ دل میں آتا، دل میں آتا، مطلب ہم کو ایک مثال کے طور پر ہم کبھی بیمار ہو گئے، دوا جا کے لالیے ڈاکٹر کے پاس، بہت بڑی بیماری تھی، بیماری دور ہو گئی، الحمدللہ دور ہو گئی، اب واپس آ گئے، اگلی بار وہ کبھی بیماری اپنے کو آئی یا کسی اور کو ہے تو ہمارے دل میں فوراً شیطان کیا ڈالتا؟ ارے دیکھ فلاں ڈاکٹر کن گیا تھا تو، فلاں ڈاکٹر کن گیا تو تیرا کام ہو گیا، اب وہ ڈال دیا اور شیطان، اب ڈالتے، اب ہماری جب دل پہ نظر نہیں ہوتی تو ہم کیا غفلت کرتے، ارے ہو انہیں کرا تھا بول کے دوسروں کو ہی بولتے، دیکھو وہ ڈاکٹر کن جاؤ میرا فلاں کام کرا، ڈاکٹر کن جانا ہے، حکمت پوری اپنانا ہے، مگر اسباب کا بت اپنے اندر آنے نہیں دینا۔ وہ جو ہو ہم بولتے شیطان کو، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے ایسے خلق کو جس میں اللہ کے علاوہ غیر سے امیدیں ہو، اللہ کے علاوہ غیر سے خوف ہو، اللہ کے علاوہ غیر سے محبت ہو۔ تو کیا کیا ایمان ہونا ہمارے پر؟ ہم جب ایمان والے بن جاتے ہیں تو اللہ خود ہماری حفاظت کرتا ہے، شیطان سے بھی، نفس کے شر سے بھی، دنیا والوں سے بھی، اور جو دنیا اسباب کی پرست اللہ خود ہمارے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے کہ میں دوست ہوں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ دوست ہے، بولا ایمان والے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، کامل یقین کرتے، مخلوق سے بے نیاز ہوتے، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی کا خوف کرتے، اسی سے امید رکھتے، اسی سے محبت کرتے، اور غیر سے بھی محبت کرتے تو اسی کے لیے کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، مطلب شرک نہیں ہے، تو ایمان لانا بھی ہے، اور دیکھنا ایمان جب لائے تو اس میں وہ مکس نہیں ہونا، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کرنا، یعنی لوگوں کو، غیر کو، اللہ کے غیر کو یہاں پر شریک نہیں کرنا۔ جب ہم بول دیے اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی ہماری تمام پریشانیاں دور کرتا ہے، تو اب دل میں یہ نہیں آنا کہ اس سے میرا کام ہو جاتا، اس سے میری مصیبت دور جاتی، اس کے سامنے گڑ گڑا تو میرا کام ہو جاتا، فلاں جو نا فلاں سے پیسے لیے تو میرے کام ہو جاتے۔ ہماری جو بھی حاجت ہے، ہم مولا سے رجوع ہونا، حکمت کو اپنانا، اسباب اختیار کرنا، اسباب کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر اسباب کی پرستش نہیں کرنا، اسباب سے امیدیں نہیں ہونا، اسباب کا خوف نہیں ہونا۔
یعنی جو ریسورسز ہے، جو سورسز ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، بہترین طریقے سے اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ کیا کرنا ہے؟ وہ اسباب سے ہٹا کر مخلوق پہ کرنا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو عارف ہوتا ہے، مولا کو جانتا ہوتا ہے، جانتا پن ہوتا ہے، وہ اس کی نظر کیا ہے؟ اسباب کے بنانے والے پہ ہوتی ہے۔ اسباب کا بنانے والا کون ہے؟ مسبب الواس، اللہ تعالیٰ ہی اسباب کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا ایمان ہوتا ہے میرا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جب جو لوگ آلودہ نہیں کرتے شرک کو، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہے۔ تو امن کس کے لیے؟ سکون کس کے لیے؟ مطلب یہ امن یہاں کے امن کی بات نہیں ہے، یہاں کا بھی امن ہے، خبر کا بھی امن ہے، حشر کے دن کا بھی امن ہے، ہر جگہ آپ جائیں گے امن ہی امن دے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم راستے کی تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے کا فرما ٹھیک راستہ کیا ہے؟ وہ رہا جو منہ تدون بولا اللہ تعالیٰ، منہ تدون یعنی یہی ہدایت یافتہ راستہ ہے، مطلب یہ سیدھا راستہ ہے اور امن والا راستہ یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز، اللہ پر ایمان لانا اور غیر پر بھروسہ کر کے شرک نہیں کرنا۔ اب اس میں مکسنگ ہے کرنا۔ اب اگر آ گیا دل میں بات آ گئی، انہیں کر دیا انہیں کر دیا، اس سے میرے کام ہو جاتے، اگر یہ دل میں آ گیا تو پھر کیا کرنا؟ پھر توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، کہ بندہ جب ایکسپٹ کر لیتا کہ مولا میں نے نہ ظلم کیا، اپنے آپ پر شرک کیا، مولا باطنی شرک کیا، خفیہ شرک خفی کیا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ مولا تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، ظاہری باطنی سب گناہوں کو بخش دیتا اللہ۔ مگر شرط کیا ہے؟ تو ہمارے کو پہلے ایمان لانا، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لانا۔ تو تمام خبر کے سوالات ایمان، ایمان سے ہی سکون ہے، ایمان ہی سب سے بڑا سیدھا راستہ ہے، اور ایمان سے ہی دنیا میں کامیابی ہے، ایمان سے ہی عزت ہے، ایمان سے ہی ذلت سے بچتے، اور ایمان سے ہی تمام اعمال ہمارے قبول ہوتے۔ ہم نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کرتے، مگر ہم جب یہ اعمال جو لوگوں کے لیے کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک لے کے آتا۔ لوگوں کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟ ریاکاری، اور ریاکاری کیا بتائے گا حدیث میں؟ کہ شرک بتائے گا، یعنی شرک مطلب وہ چھپا ہوا شرک، مطلب لوگوں کے لیے عمل۔ ہم کون سا بھی عمل کرتے تو ایمان جب آ جاتا تو بندے کے اندر احساس ہو جاتا کہ میری پرورش مولا کر رہی، میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تو اب بندہ کیا کرتا؟ مولا کے لیے عمل کرتا۔ کوئی کھانا کسی کو دے رہے ہیں تو بھی مولا کے لیے، کوئی نہ پیسے کسی کو دے رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا بندہ تو بھی اللہ تعالیٰ کی، نہیں لوگ پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں، لوگ جو ہے نا سنت نوافل پڑھ رہے تو بھی میں پڑھتا ہوں ایسا ہے۔ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مولا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ایمان جب آ جاتا تو نیتیں بھی درست ہو جاتی، ایمان جب آ جاتا تو دل کو سکون بھی ملتا، ایمان جب آ جاتا تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس آ جاتی، ایمان جب آ جاتا تو زکوٰۃ بھی دیتا تو لوگوں کے لیے نہیں دیتا، اللہ کے لیے دیتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، ایمان جب آتا تو حج بھی کرتا تو مولا کے لیے کرتا۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی اعمال و صدقات کر رہے ہیں، ایمان ہونے کی وجہ سے ہی وہ قبول ہوتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی آپ اعمال کریں گے وہ ہزاروں لاکھوں نمازیں آپ پڑھے، ہزاروں روزے آپ رکھ لیے، نوافل فرائض ملا کے، اور کتنے کی حج کر لیے اور عمرے کر لیے، اور صدقات پہ صدقات، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، مگر آپ کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان کیا لانا ہے؟ ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اور کوئی بھی اعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ایمان لانا ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ قوت اور ارادہ نہیں دیا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس کا نیکسٹ لیول کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو، کہ یہ جو بھی میں کروں مولا کے لیے کروں، لوگوں کے لیے نہ کروں۔ اخلاص یہی ہے کہ مولا کرایا اور مولا کے لیے، یہ مولا کرایا مطلب یہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں، جو بھی میں کام کر رہا ہوں، یہ مولا کی توفیق سے کر رہا ہوں، یہ سن رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ مولا کی توفیق سے ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ مولا کے لیے ہی ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو، یہ نیکسٹ لیول ہے۔ مگر سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس ایمان ہونا، ہم دیکھیے ہمارے اندر دل کو ٹٹولنا، محاسبہ کرنا کہ ہمارا ایمان کس پر ہے۔ صبح سے اگر آپ آج کی دن کی بات لے لیں، ہم دیکھیے ہمارا دل کتنا مولا کی طرف رجوع ہوا۔ اگر ہمارا ایمان مولا پہ ہے تو ہم دیکھیے اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم مولا سے اتنا مانگتے، جتنا بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے مولا پر، تو انہیں مولا سے مانگتا مولا میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، میرا فلاں ضرورت پوری کر دے۔ اگر ایمان مخلوق پر ہے تو مخلوق کا محتاج بنے والا رہتا، مخلوق کی فکر میں رہتا، مخلوق کو راضی کرنے والا۔ تو ہم دیکھیے ہم کس کو راضی کرنے میں آج کا دن گزارے، یا کل کا دن گزارے، یا زندگی گزارے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں زندگی گزارے تو مبارکباد، مخلوق کو راضی کرنے میں گزارے تو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، کیونکہ عاجزی انکساری مولا کے سامنے ہو، فقیری مولا کے سامنے ہو، بندگی مولا کے سامنے ہو۔ اگر ہم یہ عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاجی کا نام عبادت ہے۔ اگر یہ عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاجی ہم مخلوق کو دے دیے تو یہ عبادت ہم مخلوق ہی کر رہے ہیں۔
تو اس سے نکلنا ہے. اس کے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ ایمان ہونا مانگو. ایمان کیا ہے؟ کس پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا الہ ہے. اللہ پر ایمان لانے کی سے کیسا لانا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے. پہچاننے کے لیے چاہیے علم چاہیے. علم کیسا ملے گا؟ علم والوں کی صحبت ملے گا. تو علم سے، علم والوں سے اللہ کی پہچان حاصل کریں گے. اللہ کی پہچان سے اللہ کے بندے بنیں گے. اللہ کے بندے سے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں، ہمارے اعمال کو خوبصورت بنائیں گے. ہمارے اعمال جب خوبصورت بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت قبول بھی کریں گے، اس کو محبوب بھی رکھیں گے اور اس کو اٹھا کے بھی رکھیں گے، اور ہمارے آخرت کا بہترین سرمایہ ہوگا. آخر میں مولا سے یہ دعا ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وسلم. کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کر دو کہ عمل میں اخلاص عطا ہوا. ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوگی معاف فرما. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد.